بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو ویس ویژن ٹی وی میں ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا ایک بار پھر جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی آگ بھڑک چکی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں رہی، یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ ناظرین، ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر بالسٹک میزائل چلنے کو تیار ہے، تو ایران نے وہ خیبر بالسٹک میزائل فائر کر دیے ہیں، اور یہ خیبر بالسٹک میزائل کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے، اور یہ 1500 کلو گرام کا وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں۔ یورپ، برطانیہ اور نیٹو کی مکمل پابندیوں کے باوجود ایران نے یہ خطرناک بالسٹک میزائل تیار کیا ہے۔ یہ 400 سیکنڈ میں اسرائیل کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان خیبر بالسٹک میزائلوں نے اسرائیل کے اسٹریٹجک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں عسکری اڈے، کمانڈ سینٹر اور خفیہ تنصیبات شامل ہیں۔ تل ابیب اور حیفا جیسے بڑے شہروں میں دھماکوں کی گونج سنائی دی ہے۔ آپ بین الاقوامی میڈیا پر تصاویر اور ویڈیو میں آگ کے شعلے، تباہ شدہ عمارتیں اور عوام میں خوف و ہراس دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روس واقعی اس جنگ میں کودنے جا رہا ہے؟ جی ہاں ناظرین، ماسکو سے آنے والی رپورٹس کے مطابق روس نے مشرق وسطیٰ میں اپنی بحری فوج کی تعیناتی بڑھا دی ہے، اور روس نے فوجی اڈوں پر جنگی جہاز اور S-400 میزائل دفاعی نظام کو بھی مکمل الرٹ کر دیا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے اپنے اعلیٰ کمانڈر سے مشاورت مکمل کر لی ہے، اور روس کا موقف ہے اگر ایران پر کسی بڑے حملے کی کوشش کی گئی تو وہ خاموش نہیں رہے گا۔ اصل میں روس یہ سمجھتا ہے ناظرین، یہ جنگ ایران کے خلاف نہیں ہے، یہ روس کو تنہا کرنے کی کوشش ہے، چونکہ یوکرائن میں روس کافی عرصے سے جنگ لڑ رہا ہے، جس کو برطانیہ، امریکہ، پوری نیٹو مل کر وہاں پہ روس کو شکست نہیں دے سکے۔ تو انہوں نے ایک نئی چال چلی ہے، ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ روس کو یوکرائن میں شکست دینے سے پہلے روس کو تنہا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ایران اس کا قریبی ساتھی تھا، جو اس ممکنہ طور پر روس کو ڈرون، طیارے، گولہ بارود، مارٹر وغیرہ فراہم کر رہا تھا۔ تو انہوں نے سوچا ہے کہ پہلے ایران پہ حملہ کر کے روس کو تنہا کر دیا جائے، لیکن ایران پہ بھی انہوں نے ایسے حملہ نہیں کیا ہے۔ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے بھی انہوں نے ایران کو تنہا کیا ہے۔ لبنان میں جو ایران کے سپورٹران تھے، حزب اللہ وغیرہ، پہلے ان کو مارا ہے۔ اس کے بعد جو یمن میں حوثی حکومت ہے، پھر ان کو مارا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے انہوں نے بڑا کام یہ کیا ہے، جو شام میں بشار الاسد کا حکومت تھا، اس کو ختم کیا ہے۔ ان کے بعد انہوں نے ایران پہ حملہ کرنے کی جرأت کی ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک بہت بڑی گیم ہے، بہت بڑی چال ہے۔ تو ایران کے اتحادیوں کو انہوں نے ختم کرنے کے بعد ایران پہ حملہ کرنے کی جرأت کی ہے۔ تو اسی طرح امریکہ، نیٹو، دوسرے ممالک روس کے اتحادیوں کو ختم کرنے کے بعد روس پہ ڈائریکٹ حملہ آور ہوں گے۔ تو روس یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوکرائن کے راستے یا کسی اور راستے سے میرے اوپر ڈائریکٹ حملہ کریں، میں ان کو ادھر مشرق وسطیٰ میں سبق سکھا دوں۔ تو اس لیے روس اس جنگ میں مکمل کودنے کی تیاری کر چکا ہے۔ تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ اگر تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا تو وہ یوکرائن اور روس میں جو جنگ چل رہا ہے ادھر سے ہوگا، لیکن ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا تو وہ مشرق وسطیٰ سے ہوگا۔ تو ایک طرف ناظرین اب امریکہ ہے، برطانیہ ہے، برطانیہ نے بھی اپنے بحری بیڑے ادھر مشرق وسطیٰ منتقل کر دیے ہیں، اور روس نے بھی، امریکہ نے بھی اپنے کچھ میزائل ڈیفنس سسٹم یوکرائن سے ہٹا کر ادھر مشرق وسطیٰ میں لگا دیے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ روس ان کو اب کس طرح جواب دیتا ہے۔ پہلے تو یوکرائن میں روس نے ان کو مکمل شکست دی تھی، چونکہ وہ روس کو اپنے جنگ سے باز نہیں رکھ سکے۔ انہوں نے روس پہ پابندیاں لگائی ہیں، ادھر اس کے اوپر حملے کیے ہیں، پیوٹن پہ ڈائریکٹ حملے کیے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں روک سکے۔ پھر انہوں نے سوچا ہے کہ بھی روس کے اتحادیوں کو ایک ایک کر کے مارا جائے، اس کے بعد ڈائریکٹ روس پہ حملہ کر دیا جائے۔ تو روس نے کہا کہ ڈائریکٹ حملہ کرنے سے پہلے ان کو ادھر سبق سکھایا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی صف بندی ہو چکی ہے۔ تو ان صف بندی کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ادھر مشرق وسطیٰ سے ہوگا۔ تو ناظرین،
یہ تھا ہمارا تبصرہ اور تجزیہ۔ اگر یہ پسند آیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہباں۔